ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو حاضر ہوں پھر سے ایک بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ماہ رمضان الشریف کے تعلق سے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو کو آپ لوگ اسکپ کر کے نہ دیکھیں دوستو، پوری ویڈیو آپ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بیان ہے دوستو اس ماہ رمضان شریف کے تعلق سے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بیان ہے جو لوگ اس ماہ رمضان شریف میں ہٹے کٹے ہو کر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو آئیے دوستو بغیر تاخیر کیے ہوئے ہم اور آپ اس خوبصورت بیان کو سنتے ہیں۔ پوری ویڈیو آپ لوگ دیکھنے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل HA وائس کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے رکھیں، کیونکہ میں اس چینل پہ ہر روز مفتی صاحب کے تعلق سے مفتی صاحب کی ویڈیو لاتا ہوں اور انشاءاللہ لانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آئیے دوستو پہلے اس بیان کو سنتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں۔ یہ آپشنلی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، جسے چاہے وہ رکھے جسے چاہے وہ چھوڑے۔ ہاں ہمارے یہاں معاشرہ ایسے ہی ہے نا۔ ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے روزہ ہے، روزہ ہے، کیوں پوچھ رہے روزہ ہے؟ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا؟ انسان ہو اچھا لگے گا؟ سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے، پھر کیا پوچھنا ہے؟ مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں، وہ سفر ہے یا مرض ہے۔ ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے۔ یا حاملہ عورت ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز، سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا، تو وہ صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو؟ ناپاک ہو؟ ناپاکی آئی ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے۔ 900 سال۔ اب کیلکولیٹ کرو، اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے 100 سال جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو۔ اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو، ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے، بھگت نہیں پاؤ۔ یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے، ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا ایک مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے۔ کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں، میں خود بندے کا ہو جاؤں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، اور ایک حدیث میں اجزی بھی پڑھا گیا، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی جزا میں جنت ہے، محلات ہے، الگ الگ ثواب ہے، لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے۔ اچھا، ایک اور اس میں حکمت یہ ہے، روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے، دوسرے کسی کو پتا نہیں۔ میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم۔ چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا، ہاں چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتا چلے گا؟ آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں، کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے۔ آپ نے کہا، آپ نے مان لیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو کہ اللہ ہی جانے۔ بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو، وضو کے بیچ میں، غسل کے بیچ میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، کسی کو نظر نہیں آئیں گے، بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے۔ باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے، وہ دروازہ صرف ان کے لیے، وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ بہت سارے اہل اللہ
बड़े बड़े मकामात वाले वहां मौजूद होंगे, पूछेंगे तुम कहां से आए, कौन से रास्ते से आए, ना वहां नजर आए ना रास्ते में नजर आए, यहां कैसे पहुंचे? तो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोजों की वजह से यह मकाम दिया। रब ताला की तरफ से इरशाद होता है कि इन बंदों ने दुनिया में जो रोजा रखा था वो सबसे छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था रोजा है या नहीं, इसलिए जब मैंने इनके रोजे कबूल किए तो सबसे छुपा कर इन्हें जन्नत की तरफ भेज दिया। बेशक। अब वहां पर भी ये जजा दी गई। मेरे अजीजों, फजीलतें बहुत सारी हैं, सबको पता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि अगर अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना हो तो ये रोजे शर्त हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, जवान थे, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवान हो चुका हूं, शादी की उम्र है, लेकिन शादी करने की ताकत नहीं, माल नहीं, असबाब नहीं, क्या करूं? शादी ना करें तो गुनाहों की तरफ चले जाएं, ख्वाहिशात हैं इंसान की। तो जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर इस्तिताअत है तो शादी कर ले, वरना रोजा रख ले। शादी के बदल डायरेक्ट कौन सी चीज? रोजा। फरमाया इसलिए कि रोजा तुम्हारी शहवत को खत्म करता है, तुम्हारे अंदर सब्र कायम करता है। अजीजा ने गिरामी, हदीस पाक का ये मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूं। तरबियत में मेरे आका ने उन नौजवानों से कहा जिनकी शहवत गालिब है, जो गुनाहों की तरफ ज्यादा जा सकते हैं, उनके लिए फरमाया गया वो रोजा रखें, कंट्रोल में रहेंगे। सिर्फ रमजान का ही नहीं, साल में और भी दिनों में रोजा रखो ताकि तुम्हारा नफ्स काबू में रहे, कंट्रोल में रहे। मैं तो दोस्तों ये था मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान माह रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमान भाइयों को इस माह रमज़ान शरीफ की अदब करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस माह रमज़ान शरीफ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमान भाइयों को माला माल फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मुफ्ती साहब के लिए आप लोग इस माह रमज़ान शरीफ में, रमज़ान मुबारक में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह मुफ्ती साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आमीन ज़रूर लिखें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़रूर लिख करके जाएं। दोस्तों फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।